وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب مشہور، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میرے خلاف پچھلے دنوں اپلوڈ کی کہ جی یہ غامدی کی تعظیم کرتا ہے، جبکہ غامدی تو گمراہ ہے، تو جو گمراہ بندے کی تعظیم کرے تو اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بلینڈر غامدی صاحب سے ہو رہے ہیں اور ہمارے انجینئر صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ غامدی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر ہم تو ان علماء کی بھی عزت کر رہے ہوتے ہیں جن کے عقیدے بقول آپ کے غامدی صاحب سے بھی زیادہ گمراہ کون ہے. غامدی صاحب نے کبھی اشرف علی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی کوئی بات نہیں کی. غامدی صاحب نے کبھی چشتی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی بات نہیں کی ہے کہ کی ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں الٹا ان کے حق میں ویڈیوز چڑھا رہے ہیں، ہم تو ان کے نام بھی احترام سے لیتے ہیں، تو ہم آپ کے علماء کا بھی احترام کرنا چھوڑ دیں. ہائی دوستوں، تو کیسے ہم لوگ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں اور آپ لوگوں کی نالج بڑھ سکے. تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. المہند میں جو عقیدے لکھے ہیں کتاب و سنت کے خلاف، ان علماء کا نام احترام سے لینا پھر چھوڑ دیں. ہم تو کہیں گے نہیں ہمارے علماء کی عزت کریں، آپ کو اگر علمی اختلاف ہے تو ان کے عقیدوں سے رکھیں، عزت نہ ان کی یوں کریں اسٹیج پہ. تو پھر سر جب غامدی صاحب سے زیادہ ورسٹ عقیدوں میں خرابی جن علماء کی موجود ہے، ہم ان کو حفظہ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، مفتی بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت آپ ہمیں روکا کریں نا، اس چیز سے بھی نہیں روکتے نا. اور یہ تو کراچی کے مفتی صاحب تھے، ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں، یہ کراچی کے تو دیوبندی مولانا تھے، ایک پنڈی کے بریلوی مولانا ہے. انہوں نے تو کہا کہ یہ انجینئر کے بارے میں جب سوال، وہ کہتے ہیں انجینئر تو ایک گھورک دھندا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ، دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، گھورک دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی، وہ کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے سر پتہ چل جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں ٹروتھ لور ہوں، جب سچائی کی بات آئے گی میں ایکسپٹ کروں گا. آپ اگر یہ اپنا فارمولہ صحیح کر لیں اور اپنا چشمہ صحیح والا لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے. گھورک دھندا نہیں ہوں سر. وہ گھورک دھندا اس لیے سمجھتے ہیں کہ بعض باتیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بریلویوں والی کر رہا ہے، بعض کر رہا ہے وہ اہل حدیث والی، بعض شیعہ والی، بعض دیوبندیوں والی. وہ یہ نہیں، میں ان کے والی بات نہیں کر رہا ہوتا، میں کتاب و سنت والی بات کر رہا ہوتا ہوں. بائی چانس کسی مسئلے میں کوئی صحیح نکل آئے تو ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں. مثلا میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، میں تو کرسچنز والی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ کرسچنز نے کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا، بعد میں اس کے اندر ایک غلوف کا معاملہ آ گیا، لیکن جیوز سے تو بہتر ہے. جیوز نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس سٹیپ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا اس معاملے میں وہ بہتر ہے. تو اس اعتبار سے تو آپ کمپیریزن کروا. اب یہاں پہ آ جائیں، وہ گھورک دھندا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ گھورک دھندا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جہاں تک گستاخانہ عبارات کا سوال ہے، ہم احمد بریلوی صاحب کی کتاب حسام الحرمین میں جو انہوں نے گرفت کی ہے، اس کے بعد جو واجب القتل کے فتوے لگائے ہیں، اس کی بات اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ان عبارات کو جو کفریہ ڈکلیئر کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے، کفریہ باتیں. لیکن ہم نے پھر ان کا ایک سٹیپ اور طے کروایا کہ سر اپنے گھر میں بھی ذرا دیکھیں، آپ کے پاس بھی بہت کچھ اس قسم کی عبارات ہیں. مثلا چشتی رسول اللہ، صحاب اور سکر کی عبارتیں کشف المحجوب میں، تو وہ بھی آپ دیکھیں. اب آ جائیں آپ دیوبند کی طرف، تو میں نے دیوبند کے حاکچار یار والا نعرہ جو ہر جگہ انہوں نے مسجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لکھا ہوتا ہے نا. تو سر میں اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں. آپ تو صرف لکھی ہوئی آتا کہنا حاکچار یار، میں تو واقعی حاکچار یار کو مانتا ہوں، اور حاکچار یار سے جنہوں نے مخالفت کی ہے میں ان کو اس لیول پہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور کہا گیا کہ بدعات سے بچنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میں خلفاء راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے عمل کو بدعت ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 خلفاء تک تو بدعت سمجھتے ہیں، چوتھے میں آ کے آپ کی مت ماری جاتی ہے. حضرت عثمان کے مخالفین کو یہ کیا کہتے ہیں؟ بلوائی، خارجی، گمراہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ان میں صحابہ بھی شامل تھے. کسی جگہ آپ محدثین کی ٹرم خارجی نہیں دکھائیں گے حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے. یہ خارجیت کی ٹرم ہے ہی پیورلی حضرت علی کے مخالفین کے لیے. بخاری مسلم میں خارجیوں کے اوپر حدیثیں، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایسے لوگ نکلیں گے
وہ حضرت علی کے زمانے میں نکلے اور ہم نے علی کے ساتھ مل کے ان کے خلاف قتال کیا. یہ پکڑ کے جو ہے ان کو خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین کے معاملے میں ہم حق چار یار حضرت علی کے ساتھ ہیں. تو حق چار یار پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نعرہ بالکل ٹھیک ہے. جب حق چار یار زندہ باد ہے نا سر, پھر سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتا, کیونکہ بیک وقت دونوں باتیں زندہ باد نہیں ہو سکتی. اچھا پھر آگے آپ کو پتہ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد ہم سیاست معاویہ کو زندہ باد کہتے ہیں. تو حضرت علی کی زندگی میں پھر سیاست معاویہ کیا تھی؟ ہاں اب آپ کے لیے امتحان ہے, کیونکہ اگر اب زندہ باد کہیں گے تو پھر حضرت علی کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت علی تو زندہ باد ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین پھر کیا ہوئے؟ ہم کچھ نہیں کہتے, ہم آپ کو بخاری کی حدیث سناتے ہیں جو آپ کے گلے میں اٹکے گی. صحیح بخاری 2812, افسوس ابن سمیہ عمار ابن یاسر, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت علی کی طرف سے عمار ابن یاسر شہید ہوئے. تو مخالفین کو حضور نے کہا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے. میرے خیال ہے اس کے بعد مرد آباد زندہ باد یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تو بہت بڑے لیول کا نعرہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اچھا اب آ جائے تیسرے نمبر پہ اہل حدیث. تو اہل حدیث کو ہم توحید کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑی اسٹرکٹ توحید بیان کرتے ہیں جو واقعی ریکوائرمنٹ ہے کتاب و سنت کی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ اہل حدیث کا ہے, وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ جہاں ان کی خرابی ہے وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ رفع الیدین مکھیاں مارنے والا نہ کریں, وہ صحیح والا رفع الیدین کریں, پتہ چلے رفع الیدین ہو رہا ہے. تو اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں, کہتے ہیں یہ تو باتیں جمل صفین اروان کی ہے تو ٹھیک, بخاری مسلم میں لکھی ہیں, لیکن یہ شیعوں والی باتیں. تو سر یہ کہیں کہ بخاری مسلم شیعوں والی باتیں کر کے گئے, میں تو ڈاکیا ہوں. تو جناب یہ ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ شیعوں والی باتیں ہیں, تو جب میں توحید پہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا اور قبر پرستی کے خلاف, اس وقت آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں جو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کی بھی گالیاں آپ کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو مزہ آتا ہے, اب تو مزہ آتا ہے یقین کریں اس طرح کی گالیاں کھا کے, اس لیے کہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ انبیاء جب دعوت حق بلند کرتے تھے ان کے مخالفین ان کو گالیاں دیتے تھے, اس سے ان کے مرتبے بلند ہوتے تھے. تو انبیاء کا جو ڈاکیا ہے نا آج انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اس کو بھی وہ گالیاں کھائے گا تو وہ بھی اس کو انجوائے کرے گا کہ میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہا ہوں, میں بھی انبیاء کرام کا قیامت والے دن پڑوس حاصل کر لوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے بنو امیہ کے خلاف, اس معاملے میں میں سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتا کہ تکفیر تک جاؤں, لیکن باقی ان کا جو معاملہ ہے جمل صفین نہروان والا, حضرت علی کی حقانیت, وہ تو اہل سنت کی کتابیں بھی مانتے ہیں. سنی نہیں مانتے تھے عوام الناس, علماء تو ہمیشہ سے مانتے تھے. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل شروع ہوئی تو وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا, ادروائز ہم نے اس کو آ کے ایک معاملے کو کیا تو وہ کہتے ہیں تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو سپورٹ کرنا ہے, ٹروتھ لور بننا ہے. تو پھر آپ کبھی ہمیں کہیں گے یہ گھورک دھندا ہے, کبھی آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ گمراہ علماء کی تعظیم کرتا ہے. اب یہاں پہ بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تعظیم والا معاملہ کس لیول تک آپ کے بزرگوں نے کیا ہے دوسروں کا. اگلے دن وہ تقی عثمانی صاحب کا نا دیوبندیوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا, اور وہ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے کہ ہمارے کابرین کی زبان بڑی اچھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے, تو انہوں نے اس سے ڈانٹا کہ تم ان کا نام احترام سے کیوں نہیں لے رہے, اس کے ساتھ لگاؤ مولانا احمد رضا بریلوی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ حالانکہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے کابرین پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے, لیکن ہمارے کابرین کی زبان ایسی تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں احترام کا رویہ رکھتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی سکھاتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا انہیں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب, مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ وہ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے, لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. انہوں نے تو خیر اس سے بھی بڑا جملہ بولا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو کیسا بنایا تھا,
اللہ معافی دے. دیکھو دیکھو انہوں نے کابرین بن کے نازل ہوئے نے, جیسے کہتے ہیں نا نبی اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, ایک کہتے ہیں ساڈے بابے بنا کے اتو نازل ہوئے نے. کیڑے؟ اشرف علی تھانوی رسول اللہ علیہ بابے, جی عالم داد رسالہ, وہ بابے کہتے ہیں ہمارے کابرین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اور وہ بات کسی کر رہے تھے, اشرف تھانوی نے سمجھایا. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ ذرا یہ اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کی جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے المحند علی المفند, اس پہ جو 25 علماء دیوبند نے سائن کیے تھے, اس میں کیا اشرف علی تھانوی صاحب کے سائن موجود نہیں ہے؟ اور انہوں نے لکھا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, میں اس کے ساتھ متفق ہوں, اور لکھا ہے اینڈ پہ جا کے اپنے سائن کیے ہیں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور یہاں آپ کو تھانوی صاحب کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید کو ڈانٹا. تو سر یہ بتائیے کہ المحند علی المفند کا مطلب کیا ہے؟ المحند ہند کی تلوار, علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے. اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد رضا بریلوی کو. جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد رضا بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا, اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام, اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی. وہ کیوں کہانیاں کرا دے ہوں؟ تھوڑی کہانیاں نہیں چلنیاں, نہ تھوڑے وڈیاں دی چلنی نہ چھوٹیاں دی. اگر مفتی اعظم پاکستان, بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت مفتی اعظم ارتھ ہیں وہ, ہاں جی, اس لیے کہ انڈیا والے بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں تقی عثمانی صاحب کو. جب ان کا لیول یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اس قسم کی کہانیاں کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. سر آپ کے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ احمد رضا بریلوی صاحب کو المفند کہتے تھے, اور اس میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوا ہے. رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہے. تو اب آپ کو بچوں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے کابرین کو کیسا بنایا تھا. اب تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے اور ان کے سر پہ تلوار رکھتے تھے, المحند ہند کی تلوار علی المفند, ایک پاگل بابے کے اوپر. تو تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ, آپ کے کابرین کو ایسا بنایا گیا تھا. تو اب آپ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں, یہ سب کہانیاں ہیں. آپ کی لینگویج یہی تھی, اور آپ کی نہیں, آپ کے مخالفین نے بھی یہی کیا. اسام الارمین کا مطلب ہے ارمین کی تلوار, اور اس میں احمد بریلوی نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جن کے اوپر فتوے لگائے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اور یہ مرتد ہیں, اس پہ اجماع یعنی واجب القتل. تو دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعظیم کی ہے, عزت کی ہے انورٹڈ کاما کے اندر. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انجینئر نے دفن ہوئے ہوئے مسئلے اٹھا رہا. سر دفن نہیں ہوئے ہوئے تھے, دفن تو یہ تب ہوئے ہوتے کہ جب دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں ایک ہوتی. کیا دیوبندی دعوت اسلامی کی جماعت کے لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ اور کیا بریلوی تبلیغی جماعت کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ تو پھر یہ کہنا کہ دفنائے ہوئے مسئلے انجینئر نے اٹھائے ہیں, تو ایسا تو نہیں, یہ دفن تو ہوئے ہی نہیں تھے. یہ دفن ہوئے نہیں سر, یہ لاشیں دفنانے کا وقت اب آیا ہے. یہ تو گل سڑ کے تعفن پھیلایا ہوا ہے پوری دنیا میں ان لاشوں نے. ہم انہیں ایک ایک کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دفنا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, تاکہ ان کی بدبو ختم ہو. یہ دفنائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں سر. اور اگر ان چیزوں کے بعد میں رزلٹ یہ نکالوں نا کہ آپ لوگ کافر ہیں, پھر تو آپ کہیں میں تو یہ ایسا رزلٹ نہیں نکالا, میں تو آپ مسلمان سمجھتا ہوں. آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے, آپ بھی سمجھتے ہیں. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں, ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.